دستورنا القرآن وديننا الإسلام أركانه الجليلة دعائم الفضيلة وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، اور بے شک ہم نے آسان کیا قرآن نصیحت کو، پھر ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا؟ Our guide is the Quran, our religion is Islam. 5 noble pillars upholding what is virtuous. To make the testimony is the base of the faith, and the fast and the prayer, the pilgrimage and charity. سورۃ العصر کے بارے میں امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا، اگر پورا قرآن نازل نہ ہوتا اور اگر صرف یہی سورت نازل ہو جاتی تو انسانیت کی ہدایت کے لیے کافی تھی۔ بہت ہی جامع کمپریہنسو سورت ہے، اور 3 آیات میں معانی کا ایک سمندر سمیٹ دیا گیا ہے۔ والعصر، اچھا پہلے تو میں بتا چکا ہوں، دوبارہ بتا دوں کہ قسم اور جواب قسم میں تعلق ہوتا ہے۔ ایک قسم ہوتی ہے، ایک جواب قسم۔ قسم کا مطلب ہوتا ہے گواہی، شہادت۔ والعصر کا مطلب ہے زمانہ گواہی دے رہا ہے، زمانہ قسم کھا رہا ہے، زمانہ شہادت دے رہا ہے۔ کیا گواہی دے رہا ہے؟ انسان خسارے میں۔ کون سا زمانہ گواہی دے رہا ہے؟ گزرتا ہوا وقت، تیزی سے گزرتا ہوا وقت قسم کھا رہا ہے، گواہی دے رہا ہے، شہادت دے رہا ہے۔ نقصان میں ہو، نقصان میں ہو، جلدی کرو، نقصان ہو جائے گا تمہارا، جلدی کرو، ٹائم از رننگ آؤٹ، وقت تمہارے ہاتھ سے نکلا جا رہا ہے۔ زمانہ آپ کو ہر گزرتا ہوا لمحہ آپ سے یہ کہہ رہا ہے کچھ کر لو، اس لمحے کو غنیمت جانو۔ دیکھیے میں افسوس کرتا ہوں، میں اب 59 سال کا ہو گیا ہوں، 59 سال کا ہو گیا ہوں۔ اب قوہ جواب دینے لگے، مزمحل ہو گئے، ہوا غالب۔ اب عناصر میں اعتدال کہاں؟ تو کاش جوانی میں کچھ زیادہ عبادت کر لی ہوتی، کچھ جوانی میں زیادہ پڑھ لیا ہوتا، جوانی میں قرآن پڑھ لیا ہوتا، حدیث پڑھ لی ہوتی، اب جو ہے کچھ عبادت کر لی ہوتی۔ اب جو ہے اس بڑھاپے میں جسم جواب دے دیتا ہے، حالانکہ ایمان زیادہ جوان ہو گیا ہے، دماغ زیادہ جوان ہو گیا ہے، خواہشات زیادہ جوان ہو گئی ہیں، لیکن جسم ساتھ نہیں دیتا۔ اور دیکھ، آپ نے بھی بوڑھوں کو دیکھا ہوگا، بہت سارے لوگ کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے، یہاں دیکھ رہے ہیں نا آپ کو سارے لوگ، یہ جوان۔ تو پھر یہ زمانہ شاید آپ تک بھی آئے، اور ہو سکتا ہے نہ آئے، جوانی میں ہی مر جائیں، ادھیڑپن میں مر جائیں۔ اس لیے ہر لمحے کو غنیمت جانو۔ ہو سکتا ہے کل تک ہم نہ جئیں، ہو سکتا ہے کہ ہم عید کی نماز بھی نہ پڑھ سکیں، ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے گھر نہ پہنچ سکیں۔ تو موت کو ہمیشہ یاد کرنا، اس لمحے کو غنیمت جان کر اس میں کچھ نیکیاں زیادہ کرنے کی خواہش کرنا۔ تو ہر گزرتا ہوا لمحہ، ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں ہے، نقصان میں ہے۔ اس کے بعد پہلے تو ایک سیاہ منظر پیش کیا گیا، منفی پہلو پیش کیا گیا، خسارے میں، خسارے میں۔ پھر امید دلائی گئی، پھر روشنی دکھائی گئی، فرمایا نہیں، گھبرانے کی بات نہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ آپ ایمان لائیں گے، نیک عمل آج سے ہی شروع کر دیں گے، آج کلمہ پڑھ لو، آج سے نماز شروع کر دو، آج سے اچھا عمل شروع کر دو، تو پہلی جو زندگی گزری ہے غفلت میں، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں۔ اس کے بعد دوسری اہم بات اس میں جو بتائی گئی ہے کہ صرف ایمان لانا اور نیک عمل کرنا، نیک بننا کافی نہیں ہے، بلکہ دوسروں کو صبر کی نصیحت کرنا ضروری ہے اور حق کی نصیحت کرنا ضروری ہے۔ اچھا، یہاں ایک لفظ ہے تواسی کا، تواسی بھی باب تفاعل سے ہے۔ تواسی کا مطلب کیا ہے کہ آپ مجھے نصیحت کریں اور میں آپ کو نصیحت کروں، یعنی تواسی میں 2 پارٹیز ہوتی ہیں،
اسی لیے صحابہ کرام جب بچھڑتے تھے تو ایک دوسرے سے یہ سورت پڑھ کے بچھڑتے تھے. کیوں؟ وہ ایک دوسرے کو نصیحت کرتے تھے. دیکھیے میں اگر غلطی کروں تو آپ کا یہ کام ہے چشتی صاحب آپ نے یہ غلطی کی ہے، اور آپ اگر کوئی غلطی کریں تو میرا یہ کام ہے کہ میرے بھائی آپ نے یہ غلطی کی ہے. ہم ایک دوسرے کے خیر خواہ ہیں، ایک دوسرے کے دہی خواہ ہیں، ایک دوسرے کی اصلاح کرنا ہمارے اوپر کام ہے. یہ پوری امت ایک دوسرے کو کی جب اصلاح کرے گی، اور اصلاح پر تنقید پر برا نہیں ماننا چاہیے، برا نہیں ماننا چاہیے. اور میں تو یہی کہتا ہوں کہ جو میری عیب نکال کے مجھے بتاتا ہے، میری خامیاں بتاتا ہے، وہ میرا محسن ہے. میں اپنی ہر کتاب میں لکھتا ہوں کہ میں نے جہاں ٹھوکر کا یہ غلطی کی ہے مجھے بتاؤ، میں اگلے ایڈیشن میں اس کی اصلاح کر لوں گا. میں اللہ سے ڈرتا ہوں کہ کوئی غلط بات کروں، اور میری بات کی وجہ سے ہر کتاب میں لکھتا ہوں اگر میں نے کوئی غلط بات کی ہے اس کے شر سے لوگوں کو محفوظ رکھے، اور جو صحیح بات میں نے کہی ہے وہ لوگوں کے دل میں اتر جائے. تو غرور نہیں ہونا چاہیے. تواصو بالحق، حق کی نصیحت کرنا. اور حق کے کئی معنی ہیں. حق کا ایک مطلب ہے جو سچی بات ہے، برحق بات ہے، ایک بات. دوسرا حق کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کا نام ہے الحق، وہ الحق ہے. تیسرا الحق کا مطلب ہے رائٹ، کہ لوگوں کے حقوق کے بارے میں بتانا. یہ بیوی کا حق ہے، یہ شوہر کا حق ہے، یہ والدہ کا حق ہے، یہ والد کا ہے، یہ رشتہ داروں کا حق ہے، یہ مسکین کا حق ہے. وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، تمہارے مال میں حق ہے سائل کا، محروم کا، مانگنے والے کا بھی، اور جو نہیں مانگتا، جو آپ کے دروازے پر آتا ہے سائل، اس کا بھی حق ہے. جو آپ کے دروازے پر آتا نہیں، جس کے دروازے پر آپ کو خود جانا ہے، جو محروم ہے، ڈپرائیوڈ ہے، اس کا بھی حق ہے. تو ایک دوسرے کو ہم نصیحت کرتے رہیں تو پھر ہم کامیابی حاصل کرتے. لیکن جب ہم ایک دوسرے کو نصیحت کریں گے اور تنقید کریں گے، اصلاح کی بات کریں گے، منکر سے روکیں گے اور نیکی کا حکم دیں گے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ کیا سب لوگ اس کو خوشی سے قبول کر لیں گے؟ نہیں، اس کی مخالفت ہوگی، اس کی مخالفت ہوگی. ایسا نہیں ہوا کہ انبیاء نے حق کی دعوت دی ہو اور انہیں پھولوں کے ہار پہنائے گئے ہوں. ایسا تاریخ میں کبھی نہیں ہوا کہ کسی نے اسلام کی دعوت پیش کی ہو اور لوگوں نے لبیک کہا ہو کہ ہم تیار ہیں آئیے. چاہے وہ نبی ہو، چاہے کسی نبی کی امت کے دائی اور مبلغ، ابتدا میں ہمیشہ مخالفت ہوتی رہی ہے. تو فرمایا گیا کہ ان حالات میں ایک دوسرے کو ثابت قدمی کی نصیحت کرنا، کہ جھکنا نہیں، دبنا نہیں. میرے بھائی ڈٹے رہو، ڈٹے رہو. صبر کا مطلب ہے ڈٹے رہو، توحید پر ڈٹے رہو، مخالفتوں کے باوجود بکنا نہیں، جھکنا نہیں. تحریر سے، اور آپ کو لالچ دی جاتی ہے، آپ کو دھمکیاں دی جاتی ہیں، قتل کر دیں گے، بچوں کو اٹھا لیں گے، جیل میں ڈال دیں گے، دھمکیاں دی جاتی ہیں، تخویف بھی ہوتی ہے، اور آپ کو پلاٹ دے دیں گے، مکان دے دیں گے، فیکٹری دے دیں گے، آپ کو فلاں کر دیں گے، امریکہ کی نیشنلٹی آپ کو دے دیں گے. تحریف بھی ہوتی ہے، تخویف بھی ہوتی ہے. صبر کا مطلب ہوتا ہے حق پر ڈٹ جانا. یہاں صبر کا مطلب ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. اور ایک صحابی نے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ مجھے نصیحت فرمائیے. آپ نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، یا فاستقم، دو روایتیں آتی ہیں. کہو کہ میں اللہ پر ایمان لایا اور اس پر ڈٹ گیا، اس پہ چھوڑوں گا نہیں. میں میرے جو کمٹمنٹ ہے، میرا جو عقیدہ ہے، میرا جو نظم العین ہے، اس سے میں ہلوں گا نہیں، ڈاواں ڈول نہیں ہوگا. تو یہ ہے پوری سورت، اور اس کا مرکزی مضمون یہی ہے جلد از جلد اسلام کے راستے پر گامزن ہو جاؤ، دیر مت کرو. ہر لمحہ قیمتی ہے، کسی بھی لمحے ہماری موت آ سکتی ہے.